دیکھو یہاں یہ بزرگ جو آرام فرما ہے نہ جانے آئے کہاں سے ہوں گے، زمین کے کس خطے سے آ کر یہاں آرام کر رہے ہیں، یہاں ہی کیوں آئے ہیں؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمہ اللہ کو میں پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا یہ جو زمین ہے کیا ہے؟ یہ جو زمین ہے یہ اللہ سے دعا کرتی ہے، حافظ صاحب وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کیا؟ اے اللہ اپنے کسی ذاکر کو ہماری زمین پر بھی بھیج دو نا۔ شاہ رکن عالم رحمہ اللہ جن کا اگلے مہینے عرس ہے، یہ آپ کے خلیفہ ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، حضرت مخدوم جہانیہ فرماتے ہیں زمین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا کوئی پھیرا یہاں بھی ہو جائے، کوئی چھینٹا یہاں بھی لگ جائے۔ اور کون سا چھینٹا؟ وہ سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ دیکھو بھی کتنا سیلاب سے پاکستان متاثر تھا، زمینیں کیسی ہو گئی، اب اس زمین کی گرمی بھی نکالنی ہے، اس زمین کو تیار بھی کرنا ہے۔ اختصار کے ساتھ عرض کروں، دیکھو جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ زمین مردہ کیسے ہوتی ہے؟ صاحب کیسے ہوتی ہے؟ دیکھو زمین جب کھیتی اگانا بند کر دے نا، اس میں صلاحیت ختم ہو جائے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ زمین کیا ہو گئی؟ میرا ساتھ دیں گے؟ جلدی جلدی ذرا بات ختم کریں گے۔ زمین کیا ہو گئی؟ مردہ ہو گئی، نہ روئیدگی اگتی ہے، نہ سبزہ اگتا ہے، نہ کھیتی اگتی ہے، کچھ بھی نہیں اگتا، زمین مردہ ہو گئی تو بھئی زندگی زندہ کیسے ہوگی؟ تو رب نے ایک نظام رکھا ہوا ہے، وہ نظام کیا ہے؟ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ۔ اللہ اکبر، زمین کی زندگی کا نظام رب نے یہ رکھا ہے۔ آخری بات کی توجہ کرنا، زمین کی زندگی کا رب نے نظام یہ رکھا ہے، زمین مردہ ہو جائے نا تو پھر رب آسمان سے بادلوں کو حکم دیتا ہے اے بادلو ٹھنڈا میٹھا پانی ذرا اس زمین کے سینے پر برساؤ، اس دھرتی کے دل پر برساؤ۔ یہ زمین مردہ ہو گئی ہے، وہ بارش برستی ہے، اللہ زمین کو زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ آواز کم آئی ہے؟ سبحان اللہ۔ اصل میں ہماری تمہاری پریکٹس کے اندر یہ بات اتنی آ گئی نا، تو اب ہمیں اس بات کی جو افادیت ہے نا تو وہ ایسی بس بے قیمتی سی بات لگتی ہے۔ اللہ نہ کرے یہاں بارش ہونا بند ہو جائے، لیکن یاد رکھنا یہ بارشیں زمین کی زندگی کا سبب ہے۔ ایک بات، اچھا یہ بات میں نے پڑھی کہاں سے؟ حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ تعالی، بولو سبحان اللہ۔ یہ کون ہے؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مرید اور خلیفہ ہیں، حضرت علاء الدین عطار کے مرید اور خلیفہ ہیں۔ آواز کم آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کی۔ وقت گزرا ہے نا تو کس کی چوکٹ پہ گزرا ہے؟ اور بھائی یہ بیٹھے ہوئے محبت والے ان سے پوچھیں، محبت میں جتنا وقت گزرتا ہے بوڑھی نہیں جوان ہوتی ہے، عشق جوان ہوتا ہے، عشق بوڑھا نہیں ہوتا۔ اب سنیں توجہ کے ساتھ، ولی کی طرف پہ آنے والوں، فرمایا جس طرح زمین مردہ ہو جاتی ہے، کون کہہ رہا ہے؟ حضرت یعقوب چرخی فرماتے ہیں، اتنا بڑا نام ہے، 851 میں آپ کی وفات ہے، آپ حضرت علاء الدین عطار کے خلیفہ ہیں، حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے مرید ہیں، تلامذہ میں سے ہیں۔ اور سنو کتنے شانے مرید ہیں یہ بھی سنو ذرا۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے پاس جب ملنے کے لیے گئے نا، جب آپ کو افتاء کی سند مل گئی، اجازت افتاء مل گئی، حضرت جائیں آپ فتویٰ دے سکتے، تو آپ خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمہ اللہ کے پاس آئے، کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ چرک سے آئے تھے، غزنی سے آئے، کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہنے لگے حضور کوئی نشانی تو دو نا۔ ابے بزرگوں سے مانگنا سیکھو، ڈیرے ڈال دو بس، آج تو لے کر ہی جاؤں گا، پھر ملتا ہے بہت کچھ۔ وہ کہنے لگے وہ کوئی نشانی تو دو یار۔ کہنے لگے کون سی نشانی؟ کہنے لگے حضور جب گھر جاؤں گا تو کوئی نشانی ایسی تو دو نا جس کو دیکھ کر تم یاد آؤ مجھے بار بار، اور کوئی تو چیز ایسی ساتھ کر دو بھائی۔ خواجہ بہاؤالدین نقشبند بڑے زبردست اللہ والے تھے، صوفی عالم دین تھے۔ آپ نے فرمایا تیرے پاس تو ایسا کچھ ہے نہیں جو تو ہمارے پاس چھوڑے، اور جو ہمارے پاس ہے وہ لے کے جا رہا ہے۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا مجھے سب پتا ہے۔ اپنی دستار اتاری اور حضرت علامہ یعقوب چرخی کے سر پہ ڈال دی، فرمایا یہ لے جا، جب اس کو دیکھے گا تجھے نقشبند کا آقا خواجہ بہاؤالدین یاد آ جائے گا، تیرے خاندان میں برکت رہے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ بزرگوں کا انداز ہے یہ نوازنے کا۔
خواجہ علاؤ الدین عطار کے پاس بھیجا. اور یہ پتا ہے کون آدمی ہے؟ یہ چھوٹے نام نہیں لے رہا آپ کے سامنے. دلی کے خواجہ نظام الدین اولیاء کا عرس اس مہینے گزرا. کوئی خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھے خواجہ علاؤ الدین عطار کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں، فرمایا مجھے خطہ ہندوستان میں 2 مدرسے بڑے اہم لگتے ہیں. فرمایا حضور کون کون سے؟ فرمایا ایک ملتان کا مدرسہ ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا. فرمایا دوسرا کون سا ہے؟ تو دوسرا پاک وطن میں علاؤ الدین عطار کا مدرسہ ہے. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. تم سارا مزہ مفت میں لوٹنا چاہتے ہو، پھر ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. کہنے لگے حضرت یہ بڑے مدرسے ہیں. خواجہ علاؤ الدین عطار اس شخصیت کا نام ہے، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والے. اب آپ اندازہ لگائیں خواجہ علاؤ الدین عطار کے یہاں مولانا یعقوب چرخی رحمہ اللہ نے کئی عرصہ گزار کے جب وہاں سے رخصت ہوئے تو اپنی تفسیر کے اندر یہ فرما رہے ہیں. تفسیر میں فرماتے ہیں زندگی مردہ زمین کو اللہ ایسے دیتا ہے. کیسے دیتا ہے آپ بتائیں گے؟ بارش برساتا ہے. بولو سارے کیسے؟ بارش برساتا ہے. یہاں مولانا یعقوب چرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسی بات کری دل خوش ہو گیا. فرمایا جس طرح زمین کو بارش اور پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، فرمایا اسی طرح انسانوں کے دل کا معاملہ ہے. انسان کے دل کا معاملہ ہے. فرمایا اسی طرح انسان کے دل کا معاملہ ہے. کہا دل کا معاملہ؟ کہا ہاں. جس طرح زمین سبزہ اگانا چھوڑ دیتی ہے، روئیدگی اور کھیتی اگانا چھوڑ دیتی ہے، اسی طرح انسان کا دل مردہ ہو جائے گا تو پھر وہاں پر توحید کی کھیتی نہیں اگتی، وہاں نبوت اور رسالت کے پھول نہیں مارتے، وہ زمین گلے لالا اور گلابوں سے خالی ہو جاتی ہے. کہا پھر اس دل کی زمین کو زندگی کیسے ملتی ہے؟ کہا پھر اللہ اس زمین والوں پر اپنے ولی کو بھیج دیتا ہے. او حیدرآباد والوں تمہیں مبارک ہو، میرے سخی کہاں سے چل کر کے آئے، یہ علی کا بیٹا کہاں سے چل کر کے آیا. کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس خطے میں رہنے والوں کے دل اللہ ہمیشہ کے لیے توحید کے میخانے سے آباد کر دے. اللہ نے علی کے بچے عبد الوہاب زیلانی کو یہاں پر بھیج دیا.